شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ کسی نے کوئل سے پوچھا، تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دے دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب پہ مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کے عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، اور تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر انداز سے، اور کبھی کبھی غلط فہمی سے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے بات کیجئے، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، بس پھر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور بے پناہ محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے۔ چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تعالیٰ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی
عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا، اور پلک جھپتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے موج سے۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یقین رکھنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ شروع میں بہت کشش اور لگاؤ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا پھر کوئی شخص۔ میسر ہونے کے بعد وہ لگاؤ اور اپنائیت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپ کی ہزارہا کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی انسان خوش نہیں ہوتا تو ایک کوشش کر کے اسے چھوڑ دیجیے۔ کوشش کیجیے دوگلے لوگوں سے دور رہیں، صرف ایسے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھیں جو وقت پڑنے پر آپ کے ساتھ چاہے کھڑے نہ ہوں، مگر وقت پڑنے پر آپ کے مخالفوں کی گود میں نہ کود پڑیں۔ اگر ایسے لوگ آپ کے کبھی قریب آ جائیں تو پہلی فرصت میں انہیں خود سے جدا کر دیجیے۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہے اور خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ ہم جب اپنے جذبات کا اظہار کھل کر کرتے ہیں تو جھوٹے، فراڈ اور بناوٹی سمجھے جاتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو بے حس، ضدی اور ظالم سمجھے جاتے ہیں۔ مرد کی وفاداری دیکھنی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا سچا اور مخلص ہے، تو اسے دوسری عورت کی طرف دیکھنے کا موقع دو اور دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیجیے۔ خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے۔ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے۔ اپنے وجود کی قدر خود کیجیے۔